السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، جنت میں گھر کی خوشخبری کن خوش نصیبوں کو دی گئی ہے؟ اس سلسلے کی ایک حدیث آپ نے پہلے سن لی ہے۔ آج یہ دوسری کلپ ہے، کلپ نمبر 3، جس میں ہم آپ کے سامنے ایک مزید خوشخبری حدیث کی روشنی میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث ہے صحیح الترغیب کی، حدیث نمبر ہے 505۔ اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من سد فرجتاً رفعہ اللہ بہا درجتاً وبنا لہ بیتاً فی الجنہ، یعنی جو بندہ خلا کو پر کرتا ہے، خلا کو پر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس پر کرنے کے بدلے میں جنت میں درجے بلند فرماتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ تو یہ حدیث صفوں میں صف بندی کے ٹائم پر کھڑے ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہونے کے حوالے سے بیان کی گئی ہے کہ ہر مصلی، ہر نمازی اپنے دائیں اور بائیں والے ساتھی کے پیر سے پیر ملا کر کھڑا ہو، یعنی کسی قسم کا اس میں خلل نہ ہو، اور اس میں کوئی جو ہے خالی جگہ نہ ہو، بالکل قدم سے قدم، ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑے ہوں۔ احادیث میں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اقوال بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سد الفرج، کہ لوگوں خلا کو پوری کرو، خلا کو یعنی خلاؤں کو، یعنی ہر شخص اپنے دائیں بائیں بازو دیکھ لے، جہاں جہاں بھی خلا ہو تو اس کو ایک دوسرے کے پیر سے پیر ملا کر پر کرے، اس لیے کہ اس کی وجہ اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْفُرَجِ، کہ شیطان، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیاطین کا لفظ ذکر فرمایا ہے، ایک دو نہیں، شیاطین۔ صفوں میں جہاں مسلمان کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں شیاطین بھی گھس آتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کون بندہ اپنے بھائی سے پیر ملائے بغیر کھڑا ہوا ہے، وہاں شیاطین گھس جاتے ہیں۔ اب جتنی ظاہر بات ہے کہ اگر ایک دو صفوں میں اس قسم کی 15-20 خلا ہوں، لوگ دور دور کھڑے ہوئے ہوں، تو وہاں گویا شیطانوں کی جماعت جو ہے وہاں گھسی ہوئی ہوتی ہے۔ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اس لیے کہ شیطان تدخل بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان داخل ہو جاتے ہیں، فی الفرج، جہاں بھی خلا ہوتی ہے، جن جن کے درمیان بھی خلا ہوتی ہے وہاں شیاطین گھس جاتے ہیں۔ اور اس گھسنے کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اولاد الغرم،
بھیڑ کے بچوں کی طرح گھس جاتے ہیں۔ بھیڑ کے چھوٹے چھوٹے بچے جہاں جہاں ان کو تھوڑی سی بھی خلا نظر آئی وہاں داخل ہوتے ہیں، گھس جاتے ہیں۔ تو جیسے بھیڑ کے بچے داخل ہوتے ہیں تو ویسے ہی وہ شیاطین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ شیطان بھی اپنے آپ کو بھیڑ کے بچوں کی طرح بنا کر ان صفوں میں گھس کر بیٹھ جاتا ہے۔ آج جو مسلمانوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے دوری، اختلافات کی جو یہ فضا بنی ہوئی ہے، یہ سب یہ شیاطین کے ہمارے اندر داخل ہونے کی وجہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں صف میں کھڑے ہو کر شیطان کو داخل ہونے کا موقع نہ دیں۔ یہ جو حدیث آپ نے سنی ہے بھیڑ کے بچوں والی، یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کی ہے۔ گویا یہ دو حدیثیں ہم کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم جنت میں گھر پانے کے لیے، جنت میں گھر حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کریں اور اپنے آپ کو جنت میں گھر کا مستحق بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کے فرامین کی اتباع کرنے کی، پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔